الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ مسلسل سفر کی وجہ سے آواز بیٹھ رہی ہے، اس لیے میں مختصر آپ سے بات کروں گا۔ الحمدللہ علماء نے بہت اچھی باتیں کی، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کافی لمبے وقت سے پروگرام کو سن رہے ہیں۔ شاعر صاحب نے بھی بڑے اچھے انداز میں اشعار پڑھے، ناظم صاحب نے نظامت بڑی عمدہ کی، صدر صاحب کی صدارت بڑی اعلیٰ رہی۔ غرض ہر کام جلسے کا نمایاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے جس اعتبار سے اس جلسے کے لیے محنتیں کی ان کو دارین میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یہ وہ آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کیا۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ ازلی نہیں ہے، لیکن انسان ابدی ضرور ہے۔ ہم میں سے کسی نے اللہ تبارک و تعالی سے درخواست نہیں کی تھی کہ مجھے انسان بنا دے، لیکن اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اور آپ کو انسان بنا دیا۔ جب وجود میں ہم آ گئے تو ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جگہ کی منتقلی ہوگی۔ جب انسان کو اللہ نے وجود دیا عالم ارواح سے، یہ رحم مادر میں آیا، رحم مادر سے زمین پہ آیا، زمین سے قبر میں جائے گا، قبر سے حشر میں جائے گا، حشر سے جنت میں جائے گا، ایمان والا اور غیر ایمان والا جہنم میں جائے گا۔ یہ ابدی ہے، یہ اب ختم کبھی نہیں ہوگا، چاہے جوانی میں مرے، بڑھاپے میں مرے کہ یہ بچپنے میں مرے، اس کا وجود جو ہے وہ دائمی ہے۔ اسی لیے امام غزالی انہوں نے احیاء العلوم نامی کتاب لکھی۔ یہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے شخصیت ہے، یہ مسجد میں نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے بڑے بھائی احمد غزالی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ایک دن محمد غزالی نے اپنی والدہ سے شکایت کیا کہ اماں بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھتا۔ بھائی سے کچھ کہے، سمجھایا، پڑھنے چلے گئے بھائی کے پیچھے نماز۔ دوسرے دن جب وہ نماز پڑھنے گئے تو چالو نماز میں نماز توڑ کے گھر آ گئے۔ بڑی مصیبت ہے۔ اب آ کر کہا کہ اماں آج تک تو یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، آج آیا تو پیچھے مڑ کے آ گیا۔ اماں نے بلایا احمد غزالی سے کہ بیٹا آج تو نماز توڑ کے کیوں آ گیا؟ تو کہا اماں میں نے جب نیت باندھی اور ان کے پیچھے نماز شروع کی تو پتہ چلا کہ یہ امام صاحب نماز میں ہے ہی نہیں۔ کہا کیا بات ہے محمد؟ کہا اماں اصل میں نماز پڑھانے سے پہلے کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب میں مسئلہ پڑھ رہا تھا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى، عورت کے ماسک اور عورت کے ایام کے بارے میں۔
تو مجھے نماز میں وہ خیال آ گیا. ماں نے کہا دونوں کوئی کام کا نہیں ہے. تو نماز میں مسئلہ سوچ رہا تھا اور تو اس کے اوپر تصرف کی نیت رکھے ہوا تھا، لیکن اس نے جو دوسرا جملہ کہا ماں نے کہ بیٹا احمد، اللہ تعالیٰ نے ظاہر کا مکلف بنایا ہے، باطل کا نہیں. انسان کسی کی باطن پہ نہ نظر رکھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے اندر گئے. کچھ لوگ سامنے آئے، وہ کہنے لگے سبانا سبانا سبانا، ہم مسلمان ہو گئے، مسلمان ہو گئے. حضرت خالد نے ان کے یہ کہنے کے باوجود بھی ان کو قتل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی، حضور نے خالد کو بلایا. خالد نے کہا، خالد سے کہا جب کلمے کا اقرار کر رہے تھے تم نے کیوں قتل کیا؟ حضرت خالد کہنے لگے وہ تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہے تھے، موت کے ڈر سے پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہل شققت قلبہ، کیا تو نے ان کے دل کو چیر کے دیکھا ہے وہ کلمہ کیوں پڑھ رہا تھا؟ میرے بھائیوں، حضور بار بار کہنے لگے، بار بار کہنے لگے اور کہتے کیا ہوگا خالد جب وہ کلمے کے ساتھ تمہارے سامنے قیامت میں آئے گا؟ کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، ہمارا وجود دائمی ہے گرچہ ہم ازلی نہیں ہیں. جب وجود دائمی ہے تو مقصد بھی دائمی ہونی چاہیے. ہم کو کیوں پیدا کیا؟ روزی روٹی کے لیے. یہ کوئی مقصد ہے؟ روزی روٹی تو بھینس کو بھی مل رہی، گائے کو بھی مل رہی، جانور کو بھی مل رہی ہے، عالم کو بھی مل رہی، جاہل کو بھی مل رہی، ہر ایک کو مل رہی ہے. انگوٹھا چھاپ بھی روزی روٹی پاتا ہے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. اس لیے اگر کسی کے پاس کروڑوں روپیہ ہے اور وہ مر گیا ہے، اس کے ابا کے قبر پہ جا تھال میں بھر کے بریانی رکھ دو، کھانا رکھ دو، وہ اس کے کام نہیں آئے گا. روزی روٹی مقصد نہیں ہے. عزت مقصد ہے. عزت کسے کہتے ہیں؟ عزت دوسرے آدمی کے ذہنی خیالات کو کہتے ہیں. سامنے کا آدمی آپ کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، وہی عزت ہے. میرے بھائیو، اصل عزت اللہ کی ہے. جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو آسمان سے جبرائیل کو بھیجتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہ زمین والوں میں اعلان کرتے ہیں، انسان اس سے محبت کرنے لگتا ہے. اور میرے بھائیو، جب انسان محبت کرنے لگتا ہے اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے. وہ کب ہوگا؟ جب اعمال اچھے ہوں گے. صحابہ کے اعمال اچھے تھے. 1450 سال کے بعد بھی آج انسان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس لیے عزت بھی مقصد نہیں ہو سکتا. اور سری سقطی رحمت اللہ نے فرمایا کرتے تھے، ارے بھائی 4 آدمی تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اس پر تم کیا خوش ہو رہے ہو؟ 4 آدمی تمہاری تعریف کر رہے ہیں، اس پر تم کیا خوش ہو رہے ہو؟ آج جو تمہاری تعریفیں کر رہا ہے، جو تمہارے سامنے روٹیاں ڈال رہا ہے، جو تمہارے جوتے سیدھے کر رہا ہے، جو تمہیں چائے پلا رہا ہے، وہ دن دور نہیں اگر تم نے ان کے خلاف کچھ کر دیا تو وہ تمہیں جوتے بھی مارنے لگیں گے، ذلیل بھی کرنے لگیں گے. یہ دنیا جو ہے یہ غدار ہے، دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہاں کوئی رہنے والا نہیں ہے. اس لیے روٹی بھی ہمارا مقصد نہیں ہے، عزت بھی ہمارا مقصد نہیں ہے. مقصد اللہ نے بیان فرمایا، لیعبدون
تم کو پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایمان والا بنایا ہے۔ آج شب برات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی اور ہم سب کی اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے 4 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے۔ ایک عید الفطر کی رات، ایک عید الاضحیٰ کی رات، اسی طرح ایک 15ویں شعبان کی رات اور ایک عرفہ کی رات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب برات میں قبیلہ بنو جو ہے کلب، قبیلہ بنو کلب ایک قبیلہ تھا، وہ بکریاں پالتے تھے، ان کے پاس ہزاروں بکریاں رہتی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ اتنی بابرکت یہ رات ہے۔ شب اور برات مانا چھٹکارا، نجات۔ اللہ اس دن جہنم سے نجات دیتا ہے، لیکن اسی رات میں اللہ تبارک و تعالی حضرت علی فرماتے ہیں شرابی کی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ اس رات میں جو زنا کرنے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کے اندر ماں باپ کو ستانے والوں کی مغفرت نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، جس کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس کا احترام کرے، جس کے ماں باپ جا چکے ہیں وہ ان کے لیے 3 بار روزانہ قل اللہ پڑھیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا میرے بھائیوں۔ ایک پڑوسی ملک ہمارا جو ہے، وہاں ایک بچہ تھا چھوٹا سا، باپ جو ہے غریب تھا، اس نے مانگ کے اس نے پیسے لوگوں سے مانگ کے بھیک مانگ کے بچے کو وکیل بنایا، بچے کو ڈگری دلایا۔ جب بچہ ڈگری پا لیا، اس کی نوکری لگ گئی اسلام آباد شہر میں۔ وہ کراچی کا رہنے والا، دور تھا دیہات کا، اسلام آباد نوکری لگی۔ وہ نوکری پر جب گیا تو آفس میں ایک لڑکی سے اس کا ذہن مل گیا اور آپس میں افیئر اور لو ہو گیا۔ تو اس نے ماں سے آ کر کہا اماں مجھے آفس میں ایک لڑکی ہے، اس پہ دل آ گیا ہے، میں چاہتا ہوں کہ شادی اسی سے کر لو۔ ماں نے کہا بیٹا جب تجھے پسند ہے تو ہمیں بھی پسند ہے۔ اے حسن پور والوں، یہ شادی سنت ہے تمام انبیاء علیہ السلام کی، صرف حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شادی نہیں ہوئی۔ شادی انسان کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 سنن من سنت المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم النکاح والتعطر والسواک والحیاء۔ نکاح، مسواک، عطر، یہ تمام چیزیں، نکاح والتعطر والسواک والحیاء، اور شرم اور حیا، یہ تمام انبیاء کی سنت رہی ہے۔ سوائے یحییٰ علیہ السلام کے شادی نہیں کی۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے، لکھا ہے شراح حدیث نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے ساتھ عطر کو، نکاح کے ساتھ مسواک کو، نکاح کے ساتھ حیا کو کیوں بیان کیا؟ اس 4 جملے میں کیا جوڑ ہے میرے بھائیوں؟ فرمایا شادی ہو گئی ہے تمہاری، نکاح ہو گیا ہے، والتعطر، اب بدبودار مت رہا کر، صاف ستھرے کپڑا پہنا کر، صاف رہا کر، شادی ہو گئی ہے، والسواک، مسواک کر کے منہ کو بدبو والا نہ رکھ، صاف ستھرا رکھ، کیونکہ فرمایا اور والحیا، شادی ہو گئی ہے، اپنی زندگی میں حیا اور شرم پیدا کر۔ حضور کہنا چاہ رہے ہیں شادی کے بعد صاف ستھرا رہے، غیروں کے لیے اچھے کپڑے، اور جو ہے شوہر گھر میں آنے والا ہو گندے کپڑے غیروں کے لیے تیار ہو رہے ہیں، اور شوہر کے سامنے گندا ہے اور شوہر گندی ہے، اور شوہر بھی گٹکا کھا کے، بیڑی پی کے، سگریٹ پی کر، وہ عورت جو پورے دن گھر میں برتن مانج رہی تھی، جھاڑو لگا رہی تھی، کپڑے دھو رہی تھی، کھانے پکا رہی تھی، پورے
دن کی تھکی ہوئی تھی، شام کو جب شوہر کے قریب آئی ہے، شوہر کے منہ سے بیڑی کی بدبو ہے، سگریٹ کی بدبو ہے، گٹکے کی بدبو ہے، جو شریعت سکھاتی ہے حلال چیز جو ہے وہ پیاز کھا کے لہسن کھا کے مسجد میں مت آؤ، کیوں؟ اس سے فرشتے کو تکلیف ہوتی ہے۔ فرمایا جمعہ کی نماز میں غسل کر کے آؤ، ادھر لگا کے آؤ، کپڑا بدل کے آؤ، کیوں؟ تیرے پسینے سے پڑوسی کو پریشانی ہوگی، وہ شریعت اس پریشانی کو برداشت نہیں کرتی، تو اس شوہر کے اس بدچلنی کو، اس کے منہ کے بدبو کو کیسے گوارا کرے گی؟ بہرحال لڑکے نے نکاح کا پیغام دیا۔ دیکھیے نکاح جو ہے اس میں دو چیزیں ہیں، خرچہ دو ہی ہے، ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا، ایک مہر کا اور ایک ولیمے کا۔ مہر دینا واجب ہے، بیان کرے تب بھی نہ کرے تب بھی۔ بیان کیا اس کو مہر مسمہ کہتے ہیں، بیان نہیں کیا اس کو مہر مثل دینا ہوگا، اس کی دادی پھوپھی کا مہر۔ لیکن عجیب ہے، یہ بہار کی مصیبت، صرف بہار ہی میں یہ ہے، لفنگے فقیر لچے آدمی کو 2 ویل گاڑی نقد چاہیے، 4 ویل نقد چاہیے، اس کو پیسہ کیس فقیر انٹرنیشنل نقد چاہیے، لیکن مہر مجلس میں بیٹھے بے شرم بے حیا ادھار رکھتا ہے۔ بوڑھا ہو گیا 50 سال کا، 65 سال کا، 70 سال کا، پوری زندگی اس کے 10 بچے ہیں، اس کے نواسے ہیں، نواسی ہے، پوتا پوتی ہے، لیکن دادی کا مہر ابھی تک بڈھے نے نہیں دیا ہے۔ مر جائے گا تو قرضدار ہو کر مرے گا، اس کا نماز، اس کا روزہ، اس کا حج اس کو جنت نہیں دلائے گا۔ اس لیے بیویوں کا مہر دو، باندھے گا بیٹھ کے مہر فاطمی 2,10,000 اشرفی، دے گا کتنا کا؟ وہ تھوڑا دینا ہے مولانا، وہ تو باندھ دیا، یہ خرچہ تھا ہی نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح سب سے برکت والا ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہے۔ مہر کا خرچہ واجب ہے، دوسرا خرچہ سنت ہے، وہ ہے ولیمہ۔ حضور نے فرمایا اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو اگرچہ بکری ہی کا گوشت کھلانا پڑے، لیکن آج مصیبت ہے ولیمے میں بھی اس یتیم پہ ظلم، یتیم مرغی جس کا باپ نہیں ہے اس پر لوگوں نے ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ بھائی ولیمے میں بکرا کھلاؤ، چاہے 1 کھلاؤ، 10 آدمی کو کھلاؤ، اپنے حیثیت کے مطابق ولیمہ کرو۔ دونوں خرچے، مہر بھی لڑکا دے گا، ولیمہ بھی لڑکا کرے گا، لڑکی کچھ نہیں کرے گی۔ لڑکی مہر لے گی، لڑکی کو اچھا کپڑا دینا ہوگا، سب ذمہ داری لڑکے پر ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس کی ضرورت ہے، عمل کریں گے بھائی۔ مانگ نہیں لے گا حسن پور والے، اصل میں آواز بیٹھی ہے سفر کی وجہ سے، اس لیے میں آپ سے نارمل انداز میں بات کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، اب نوجوان تو کہتا ہے کہ مانگ نہیں لیں گے، لیکن وہ بوڑھا ادھر سے ایسا کہتا ہے باپ کہ پھر بارات کیسے لے کے جائیں گے؟ باراتی کا کھانا بھی لڑکی والا دیوے اور باراتی کی گاڑی کا خرچہ بھی لڑکی والا دیوے۔ جو اتنا ظلم کرے گا اس قوم پر اللہ کی رحمت کیسے اتر سکتی ہے؟ تب آپ کے لیے پارلیمنٹ میں قانون بنتے ہیں۔ ہم نے شریعت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے ہمارے اوپر بادشاہ مقرر کیے، وہ آپ پر جو ہے مسلط ہو گیا اور آپ سے وہ عمل کروا رہا ہے۔ شریعت نے کہا تھا طلاق 3 طرح کے ہوتے ہیں، ان میں سب سے بہتر افضل طلاق یہ ہے کہ آدمی، عورت جو ہے حالت حیض میں تھی، وہ پاک صاف ہو گئی، اس مرد کو اس عورت کی ضرورت ہے، ملنا چاہتا ہے، اس وقت وہ کہتا ہے اس کو تجھے 1 طلاق۔
کہا ابھی اس کی بیوی ہے، 2 طلاق باقی ہے، عورت اس گھر میں رہے گی۔ عورت کو کہا تو اچھا کپڑا پہنے گی، تو میک اپ کرے گی، اس کے سامنے گھومے گی، وہ شام کو گھر آئے گا اس کے سامنے چکر لگائے گی، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن اس کو دل آ جائے گا، وہ تجھ سے ہنس کے بات کر لے گا، تجھ سے معافی مانگ لے گا، تیرا ہاتھ پکڑ لے گا، دونوں واپس شوہر بیوی بن جاؤ گے۔ اور غصہ اتنا تھا کہ نہیں ہاتھ پکڑا، نہیں ہنسے، کچھ نہیں کیا، 1 حیض گیا، 2 گیا، 3 گیا، کہا اب یہ طلاق بائن ہو گئی، چلو ہٹو، تم اپنے گھر، یہ اپنے گھر چلی گئی، وہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اب کپڑا پریس کیا ہوا نہیں مل رہا ہے، صبح ناشتہ نہیں مل رہا ہے، بچہ رو رہا ہے، پریشان ہے، بیوی کا سامان دیکھ رہا ہے، اس کو دیکھ کے بیوی کو یاد کر رہا ہے، یہ اپنے شوہر کو یاد کرتی ہے، وہ گئی ہے تو گھر میں گئی ہے تو اب ماں کی جگہ بھابھی آ چکی ہے، بھابھی گالیاں دیتی ہے، بھتیجے بولتے ہیں، بھائی کوستا ہے، وہ سوچتی ہے میرا شوہر ہی اچھا تھا، کیسا بھی تھا وہی اچھا تھا، میں کاش وہی چلی جاتی۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کو یہی طلاق بائن ہو گئی تھی، دوسرے پارے کے پونے پارے سے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ میں یہ مسئلہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اس کو یاد کر رہی ہے، اس کو یاد کر رہا ہے، کہا کوئی بات نہیں، دونوں کو سامنے بٹھاؤ، لاؤ وکیل کو، لاؤ گواہ کو، قاضی صاحب نکاح پڑھا دو، مسئلہ اس کا حل ہو گیا۔ قرآن میں تھا ہی نہیں 3 طلاق ایک ساتھ میں دینا۔ اب دمکا مولانا انہیں بھی مجلس کے اندر بیٹھے، تو ابھی چونکہ مودی جی نے جگایا نا، تب قاضی صاحب لوگ نکلے تقریر کرنے، ورنہ آج تک اسٹیج کے اوپر سے مسئلہ بیان کیا ہی نہیں، صرف بدعتی، وہابی، قادیانی، سنی، اہل حدیث یہی تقریر کی اور گلا پھاڑا اور زور زور سے چلایا، 20 ہزار مانگے، 30 ہزار مانگے، 25 ہزار مانگے، ایمان کا سودا کیا، علم کا سودا کیا، قوم کے ساتھ لٹیرے بنے، گویوں کو لایا، گٹکا خوروں کو لایا، بیڑی سگریٹ والے کو لایا، اسپیکر پہ چڑھا دیا، بے نمازی کو شاعر سمجھ کے کھڑا کر دیا، اور لے کر پورے رات جو ہے وہ ہنگامہ کیا، اور صبح میں تقریر کرنے والے مولانا بھی غائب، شاعر بھی غائب، الاؤنسر بھی غائب، صدر صاحب بھی غائب، صرف کمائی کا دھندا جلسے کو بنا لیا۔ معاف کیجئے گا، یہ تو مودی جی نے جگایا ہے تو لوگ تھوڑا جاگے۔ شریعت نے یہ دیا تھا، پتہ چلا صرف 2023 میں حسن پور میں کہ اس علاقے میں 7 طلاقیں ہوئی ہیں۔ ڈوب مرو، ڈوب مرو، فرمایا جب طلاق ہوتی اللہ کا عرش حرکت میں آ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ شیطان خوش طلاق پہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اللہ جوڑ چاہتا ہے، شیطان توڑ چاہتا ہے۔ اب کوئی راستہ ہی نہیں بچا، 3 طلاق دے دیا تو کیا کہا؟ اب حلالہ، حلالہ یہ کوئی چیز ہے نہیں جو آج سسٹم اپنایا حلالے کا، وہ چونکہ اس میں لکھا تھا وکیل احناف، اس لیے مجھے یہ بول رہا ہوں۔ اتنا اونچا بھی مت لقب دے دو کسی کو کہ وہ آسمان پہ اڑنے لگے۔ ہمارے یہاں پوسٹر میں نام بھی بڑے اونچے اونچے لکھتے ہیں، غلط طریقہ ہے میرے بھائیوں۔ چونکہ عورت اب جو ہے وہ مغلظہ ہو جاتی 3 طلاق ساتھ میں بولنے سے، تو کہا اب سارا مسئلہ ختم، وہ چاہے تو دوسری شادی کرے، کہ دوسری ہوئی اس کی شادی، دوسرا شوہر مر گیا یا کسی وجہ سے دوسرے شوہر کے ساتھ اس کا بناؤ نہیں ہو سکا،
اور دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دیا تو عدت گزرنے کے بعد پہلا شوہر اس سے شادی کر سکتا ہے. لیکن طلاق دیا کہا اس کا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے، اس کا کیا ہوگا، کیسے رہے گی، تو دیور سے اس کو ایک رات شادی کرا دو. پوچھئے علماء سے جائز ہے نکاح متعہ؟ مولانا نکاح متعہ کی اجازت نہیں ہے شریعت میں. بولے ایک رات اس کا دیور اس سے شادی کر لے، صبح اس کو طلاق دے دے. یہ حلالہ ہے ہی نہیں. آپ بول رہے ہو مودی جی نے ایسا کیا. مودی جی نے تھوڑا کیا، شریعت نے پہلے سے منع کیا ہے، ہم عمل نہیں کر رہے تھے. اسی طرح ایک ہے ہیلا، جو چندہ کر کے پیسہ لاتے ہیں نا، زکوٰۃ کا، صدقے کا، فطرے کا، وہ غریبوں کا حق ہے. اور بہترین مصرف جو ہے وہ مدرسہ ہی ہے. اصحاب صفہ کو صدقہ ہی ملتا تھا، آ جائے تو کھا لیتے تھے، نہیں تو سو جاتے تھے. ایک مستقل بیان لمبا ہو جائے گا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو زکوٰۃ آیا ہے کسی غریب استاذ کو یا کسی طالب علم کو یہ کہا جائے کہ یہ 50,000 روپیہ ہے، زکوٰۃ کا ہے، آپ اس کے مالک ہو. اب آپ چاہیں تو اپنی خوشی سے مدرسے میں دے سکتے ہیں. تملیک شرط ہے مال کے پاک ہونے کے لیے، مالک بنانا شرط ہے. لیکن محتمم صاحب نے خود ہی لکھ لیا ہے میں بچے کی طرف سے وکیل ہوں. اب نابالغ بچے کا یہ وکیل کیسے بنا؟ نابالغ بچہ اپنا وکیل بنا سکتا ہے، اس کے والدین کی اجازت لینی ہے، یہ مستقل مسئلہ ہے. آج کا ہیلا بھی گڑبڑ ہے، آج کا حلالہ بھی گڑبڑ ہے. اس وجہ سے ہم پریشان ہیں. مکمل شریعت پر آئے تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ اماں میرا دل اس بچے پہ آ گیا. کہا کوئی بات نہیں بیٹا، تجھے پسند ہے شادی کر لے. شادی کر لیا. تھوڑا دن ماں بہو ساتھ میں رہی. سننا یہ آخری کڑی پہ جا رہا ہوں، دعا کراؤں گا ابھی. شادی ہو گئی 2 4 5 دن 10 دن مہینہ رہی تو کہنے لگی اماں آپ گاؤں میں رہتی ہو، آنا جانا بھاری پڑتا ہے، ہم سوچ رہے ہیں کہ وہاں فلیٹ لے لیں اور وہی رہیں. تب میں نے کہا بڑا اچھا بیٹا، تو نوکری کرتا، وہی رہ لے. وہاں رہے تھوڑا. اب جمعہ جو پڑوسی ملک میں جمعہ کو چھٹی ہے تو جمعہ کو آتے پھر چلے جاتے، جمعہ کو آتے پھر. تھوڑا دن کے بعد آنا جانا بند کر دیا. اب بڑھیا ہو گئی. وہ پڑھ رہے تھے مولانا اکرام صاحب، اللہ ان کو جزائے خیر دے. کچھ جملے انہوں نے بہاری بھاشا میں پڑھے تو تھوڑا میں سمجھا، کیونکہ میں بالکل بچپنے سے 33 سال سے باہر رہتا ہوں، ادھر ہی چلے گئے تو تھوڑا تھوڑا میں سمجھا ان کے جملے کو. ایک دن اچانک پیپر میں ایڈورٹائز آیا کہ سعودی کے اندر ایک وکیل اور ایک انجینئر کی ضرورت ہے. اس نے بھی فارم بھر دیا تو اس نوجوان کی نوکری لگ گئی. بوڑھے ماں باپ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا اماں سعودی میں میری نوکری، سعودی میں. اماں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. خوشی سے کہا بیٹا جا، بیٹا جا، ہم تو نہیں جا سکے، تو جا رہا ہے. جب جائے گا حضور کے روضے پہ جائے گا تو جا کر حضور کو ہمارا سلام کہنا. بیٹا چلا گیا. بہو چھوڑ دیا ساس کو، بوڑھے کو چھوڑ دیا. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 13 سال رہا. ہر سال حج پڑتا تھا، لیکن اس کے کان میں مینا میں ہر سال ایک آواز آتی تھی اللہ کو تیرا حج قبول نہیں ہے. 13ویں سال وہ طواف زیارت کر رہا تھا.
اس کے آنکھ میں آنسو تھے. رات کو اس نے خواب میں دیکھا تھا کوئی کہہ رہا تھا تیرا حج قبول نہیں ہے، تو وہ رو رہا ہے، طواف کر رہا ہے. اللہ والے نے دیکھا کسی نے تو کہا، چونکہ اللہ والے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ نظروں سے سب کچھ پڑھ لیتے ہیں. ابھی لاک ڈاؤن سے پہلے مولانا قمر الزمان صاحب آئے ہوئے تھے انکلیشور. تو ہم لوگ جلسے میں، میرا ان سے اصلاحی تعلق بھی ہے، ہم لوگ پہنچے تو جلسہ ختم ہو گیا، دعا ہو گئی. وہاں صبح میں جلسہ ہوتا ہے فجر بعد ظہر تک. تب حضرت کھانے چلے گئے تھے تو ہمارے ایک دوست تھے، انتقال ہو گیا کورونا میں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. انہوں نے کہا چلو حضرت سے مل لیتے ہیں. حضرت کھانا کھا رہے تھے، ہم اندر گئے تو میں پیچھے تھا تیسرے نمبر پر، مجھ سے آگے دو تھے. حضرت نے جیسے دیکھا کہا اندر آ گئے، کھانے میں نظر لگا دو گے. بیان میں تو تھے نہیں اور ملاقات لینے آ گئے. اب ان کو کیا پتا 5000 لوگ، آپ کی طرح 10 آدمی تو تھے نہیں، ہزاروں لوگوں کے بیچ میں ان کو کیا پتا ہم بیان میں تھے یا نہیں تھے. ہم بھاگے وہاں سے. اللہ والوں کے دلوں پر اللہ کچھ باتوں کو اتار دیتا ہے، اس کو الہام کہتے ہیں. اس نے کہا اللہ والے سے، مجھے کوئی 13 سال سے یہ کہتا ہے اللہ کو تیرا حج قبول نہیں ہے. تو کہا تم کہاں کے؟ کہا وہ اس ملک سے. کہا وہاں کون ہے؟ کہا امی ابا ہے، ساس سسر ہے، بیوی ہے. کہا کیسا ہے ان سے رشتہ؟ کہا 13 سال سے ماں باپ سے دعا سلام نہیں ہے. کہا بس جلدی اعمال پورے کرو اور جا کے ماں باپ کو راضی کرو. حج کے ارکان پورے ہوئے، ایئرپورٹ پہ آیا جدہ میں، اس نے فلائٹ لیا. وہ ایئرپورٹ پہ اسلام آباد اترا. وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر ماں باپ کے پاس سیدھا چلا جاؤں تو میرے سسرال والے ناراض ہو جائیں گے. بعض بیوی بھی بڑی کمینی ہوتی ہے، جکڑ کر رکھتی ہے. اللہ ایسی عورتوں سے بھی حفاظت فرمائے. بس اس کو اپنے ماں باپ دکھتے، اپنے ماں باپ نظر آتے، بس ایک ہی دماغ میں. تو وہ بیوی سے ڈر رہا ہے، ساس سسر سے ڈر رہا ہے. کیا کروں؟ ایک طرف بیوی کا ڈر ہے، ایک طرف وہ مینا کا خواب اس کے کان میں گونج رہا ہے. اس نے سوچا جا جو ہو، میں تو ابھی امی ابا کے پاس ہی جاؤں. بس پکڑ کے وہ اپنے گاؤں آیا. آخری بات ہے یہ. گاؤں میں آیا تو جو بچے 11 سال 12 سال کے تھے وہ اس کو نہیں جانتے تھے، وہ بچوں کو نہیں جانتا تھا. اپنے دروازے پر آیا تو دیکھا بچے کھیل رہے. تو کہا یہ گھر کس کا ہے؟ تو کہا یہ ایک بڑھیا کا ہے. جب کہا ایک بڑھیا کا تو وہ تھوڑا ہلا. کہا اکیلی ہے؟ کہا ابھی کچھ مہینوں پہلے بوڑھے کا انتقال ہو گیا، اب باپ کا سایہ جا چکا ہے. تو کہا اس کا کوئی ہے نہیں؟ تو معصوم بچے کہنے لگے لوگ گھر میں بات کرتے ہیں کہ بیٹا سعودی کماتا ہے، کیا کام کا؟ ماں اکیلی مر رہی ہے. یہ سچا واقعہ ہے. وہ اپنے گھر گیا، دروازہ پر وہ سوچا کہ میری ماں شاید سوئی ہوگی، وہ ایسا ایسا دیکھ رہا ہے. لیکن ماں نے دروازے کو کھلا رکھا تھا. بوڑھی تھی چارپائی پر لیٹی ہوئی، آنگن میں آسمان کو دیکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ میرا شوہر انتقال کر چکا ہے، میں اکیلی ہوں. اگر میں آج انتقال کر گئی تو میرے قبر میں اترنے والا محرم میرا کوئی نہیں ہے. اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے، اللہ میرے بیٹے کو میرے پاس بھیج دے. ماں آخری گھڑی میں بیٹے کے لیے رو رہی ہے اور بیٹا ہے کہ سسرال میں لگا ہوا ہے. یہ حالت اگر رہے تو قوم کبھی نہیں جو ہے وہ ترقی کرے گی. اس لیے بوڑھے ماں باپ کی قدر کرے، عزت کی نگاہ
ماں اسے دیکھے، ماں ماں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ تیرے جنت کا دروازہ ہے، اس کی رضا میں میری رضا ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہے، صحابی رسول کو محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھا رہے ہیں، زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے، تو میں اور آپ کون ہیں؟ اس لیے بد زبانی، بد کلامی، ماں باپ کو جھڑکنا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی، اپنی زبان کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کی حفاظت کرے۔ یقیناً جیسے بچپنے میں اور آپ چڑچڑے تھے، ماں باپ نے برداشت کیا، ایسے آج وہ بوڑھے ہو گئے ہیں تو ان کو ہمیں برداشت کرنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، پیدا کرنے کا مقصد نہ مال ہے نہ عزت ہے، یہ ہر چیز فانی ہے، اللہ کی ذات کو بقا ہے۔ اس لیے بھائی آج کے لیے دعا بھی حدیث میں آیا ہے، فرمایا اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ شب برات میں کثرت سے انسان اس کو پڑھے، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ اور فرمایا کہ سنو، اس رات کے اندر کوئی ایسی نماز نہیں ہے جو واٹس ایپ پہ آتا ہے کہ پہلی رکعت پڑھنا ہے الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر 11 مرتبہ قل هو اللہ، پھر جو ہے دوسری رکعت میں 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، تیسری مرتبہ قل اعوذ برب الناس، اور چوتھی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون۔ ارے بے وقوف، یہ تو ترتیب عثمانی کے خلاف ہے۔ کیسے قل یا ایھا الکافرون پیچھے چلی گئی؟ ایسی کوئی نماز نہیں ہے، کہیں ثابت نہیں ہے، یہ بناوٹی ہے۔ آپ نوافل پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، صلاۃ التوبہ پڑھیں، دعائیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ البتہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قبرستان میں گئے تھے، قبرستان میں جا کر مردوں کے لیے دعائیں کی، زندوں کے لیے دعائیں کی، امت کے لیے دعائیں کی۔ تو میں اور آپ بھی قبرستان جائیں، دعائیں کریں۔ باقی یہ پٹاخہ بازی اور یہ جو ابھی ہم آ رہے تھے تو راستے پر مسلم بچے پٹاخے پھوڑ رہے تھے، میرے بھائیوں یہ دیوالی نہیں ہے، دیوالی نہیں ہے۔ وہ دیوالی میں پٹاخہ پھوڑے، ہم شب برات میں پھوڑے، وہ گنپتی میں ڈی جے بجاوے، ہم محرم میں ڈی جے بجاوے، وہ جو ہے اپنا رام نومی کے اوپر جھنڈے لہراوے اور گاؤں گاؤں میں جھنڈے لگائے، اور ہم عید میلاد کے موقع پر جھنڈے نکالے۔ ہم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہا، جھنڈا نکالنا ہم نے ان کو سکھایا، ہم نے جو ہے کودنا ان کو سکھایا، ہم نے ان کو نعرے بازی سکھائی۔ اس لیے اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے آپ کو جو ہے اسلامی دائرے میں رکھے، شریعت کے اپنے آپ کو پابند بنائے۔ انشاءاللہ اللہ دنیا بھی کامیاب کرے گا، آخرت بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ اس بستی کو آباد رکھے، اس جلسے کو قبول فرماوے۔ جن لوگوں نے دامے درہمے سخنے جس اعتبار سے بھی محنتیں کی ہے، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ چونکہ آواز بیٹھی تھی اس لیے میں نے آپ سے محبتانہ انداز میں ایک چند منٹ گفتگو کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سب کو بھی عمل کی توفیق دے۔ این دعا عظمت واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مولا کریم گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، بلا اور مصیبت سے حفاظت فرما، بیماری سے حفاظت فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، قرض دار کے قرضے کی ادائیگی کی شکل و صورت پیدا فرما۔ یا اللہ پریشان حال کی پریشانیاں دور فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما، صاحب اولاد کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولادوں کی بگڑنے سے مولا امت کی حفاظت فرما، ساس کو بہو کی، بہو کو ساس کی جو ہے درجے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اس بستی اور علاقے کے اوپر خصوصی رحمت اور برکت نازل فرما، علاقے میں جو مدارس مکاتب
چلا رہے، بڑی قربانی کی چیز ہے۔ کل گزشتہ بھی ہم نے دیکھا ایک مدرسہ اتنا جو ہے وہ فاقہ کشی کے عالم میں تھا، علماء محنت کر رہے، مولا ان علماء کی محنت کو کارگر بنا، ان کی مدد فرما، مدارس مساجد مکاتب کو اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرما، مدرسے کے مدد کرنے والوں کو اللہ تو خوب ترقی عطا فرما، مدرسے کو محبت کی نظر سے دیکھنے والوں کو بھی تو ترقی عطا فرما۔ مولا کریم اس گاؤں کے اندر تیری خصوصی رحمت برکت نازل فرما۔ علماء نے اتنی دیر تک دین کی باتیں کی ہے، اشعار سنایا ہے، اعلان سر نے اچھی اچھی باتیں کہی ہے، یا اللہ سب بولنے سننے کو قبول فرما۔ جہاں تک آوازیں گئی ہے وہاں تک اے اللہ تو تمام مصیبت سے زمین کو پاک اور صاف فرما۔ اے اللہ تیرے رضا کے فیصلے فرما، تیرے ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ بن مانگے ایمان دیا، اسلام دیا، آئندہ جو ہے ایمان پر ہمیں موت آئے تو ایسے فیصلے فرما۔ میرے نبی نے جتنی بھی خیر بھلائیاں مانگی وہ سب عطا فرما، جن جن شر و فتن سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے جناب آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل قبول فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ ونورہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔